آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے یا ان سے تعلقات منقطع کرنے سے فرانس کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے سے گستاخی دوبارہ نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسلم دنیا کو مل کر مغرب کو سمجھانا ہوگا کہ یہ آزادی اظہار کا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور پوری قوم اور مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سفیر کو نکالنے اور فرانس سے تعلقات منقطع کرنے سے فرانس کا کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان ہمارا ہوگا۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ سفیر کو واپس بھیجنے سے دوبارہ گستاخی نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایسا رد عمل دیں گے تو کل کوئی اور یورپی ملک آزادی اظہار کے نام پر ایسا ہی کرے گا، تو کیا ہم پھر کسی دوسرے یورپی ملک کے خلاف ایسا رد عمل دیں گے؟ کسی بھی اسلامی ملک میں کہیں بھی اس طرح کے مظاہرے نہیں ہوئے، نہ کسی نے سفیر کو واپس بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کو مل کر مغرب کو سمجھانا ہوگا کہ یہ آزادی اظہار کا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور اس مہم کی قیادت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان کے تجارتی بائیکاٹ سے مغرب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر 50 مسلمان ملک مل کر یہ کہیں گے کہ اگر گستاخی کی گئی تو ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، تبھی ہماری بات میں وزن ہوگا اور یہ مسئلہ حل ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ہمارا اور کالعدم TLP کا مقصد ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی نہ کی جائے، لیکن طریقہ کار اور حکمت عملی مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے بعض اوقات سیاسی اور دینی جماعتیں اسلام کا غلط استعمال کرتی ہیں اور اپنے ملک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتہ کی صورتحال سے ملک کا بہت نقصان ہوا، باہر کے دشمن بھی اس صورتحال میں کود پڑے۔ 4 لاکھ ٹویٹس میں 70% جعلی اکاؤنٹ سے کی گئیں۔ بھارت جعلی ویب سائٹس کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران پولیس کی 40 گاڑیاں جلا دی گئیں، نجی املاک کو کروڑوں کا نقصان پہنچا، 4 پولیس اہلکار شہید، 800 زخمی ہوئے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو اسلام آباد میں تقریب اور قوم سے اپنے خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم مل کر اقوام متحدہ، یورپی یونین سمیت مختلف فورمز پر دنیا کو یہ سمجھائیں کہ اس آزادی اظہار کے نام پر گستاخی سے مسلمانوں کو کس قدر تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمیں دنیا کو یہ بات سمجھانے کے لیے مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج مغربی میڈیا ہولوکاسٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ 4 یورپی ملکوں میں ہولوکاسٹ پر بات کرنے پر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر یہودی اقلیت ہونے کے باوجود دنیا کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں تو کیا مسلمان مل کر دنیا کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی سے کیوں نہیں روک سکتے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے وہ اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں اور وہ اس مہم کی قیادت کریں گے اور ایک دن ہم یورپ کو یہ معاملہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ ان کی تائید کریں اور اس معاملے پر حکومت کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا، اپنا نقصان کرنے سے کسی مغربی ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اپنی قوم سے بھی کہتا ہوں کہ اکٹھے ہوں، بڑی مشکل سے ہم ایسے مقام پر آئے ہیں کہ معیشت اٹھ رہی ہے، ملک درست سمت میں ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، لیکن ملک کے دشمن ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔